صرف ڈرانے کے لیے تھے اور ہماری قوم نے ڈرانے کی بجائے ان کو کھیل کھلونا بنا دیا. اور یہ S-400 ایک ایسا سسٹم ہے تھا اور یہ ایئر ڈیفنس سسٹم اٹ سیلف 1.5 یعنی 1.5 بلین. لیکن انڈیا کے ساتھ ہوا کیا اب یہ دیکھیے جاتا ہے. اور یہ کام کس طرح طریقے سے کرتا ہے پورا سسٹم. سب سے پہلے جو بگ برڈ میں نے آپ کو بتایا اپنے ٹارگٹ پہ ہٹ نہ کر لے، اس لیے اس کو انگیجمنٹ ریڈار کہتے ہیں. اس کے پاس سے ہو کے بھی آنا بہت اس کرشماتی ہے. 9% چانس فیل ہونے کے ہیں اور 1% چانس جو ہے وہ سکسیس کا ہے. ماشاءاللہ ثم الحمدللہ ود دا ہیلپ آف اللہ آلمائٹی. کیونکہ جب اللہ اور بلکہ عام اگر میں ایک الفاظ میں بات کروں تو ٹرمپ نے انڈیا کی جان بچائی ہے. لا ینصرون کا مطلب ہے کہ وہ کبھی بھی فتح نہیں حاصل کر سکتے. سسٹم کی مارکیٹ کریش کر گئی. اب اسرائیل کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ ملک جو ہے یہ عام لوگوں کا ملک نہیں ہے کہ اس پہ ہم ہاتھ ڈال سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آج کی ویڈیو میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کو دیکھنی چاہیے جو بھی تھوڑا سا علم اور عقل رکھتا ہے. ناظرین ہم پاکستانی تو عام لوگ جو ہیں وہ ہم لوگ ٹیکنالوجی کو بہت کم جانتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہماری آرمی اس معاملے میں سبحان اللہ بہت خوب رہی. ناظرین وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے بھارت گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو گیا؟ وہ ہوا کیا، ایسا واقعہ کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے بھارت نے امریکہ کی منتیں کی کہ آ کے مجھے بچا لو اور یہ جنگ چھڑوا دو؟ جبکہ کچھ گھنٹے پہلے ہی کی بات ہے کہ وہ تو ایسے مطلب اٹیک کیے جا رہا تھا اور رات میں تو ان کے ٹی وی چینلوں نے تو پورا پاکستان فتح ہی کر لیا تھا، پشاور تک یہ پہنچ گئے تھے. تو ہوا کیا ناظرین؟ کیا اندر کی بات آپ جاننا چاہیں گے؟ اگر آپ اندر کی بات جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے، کیونکہ میں آپ کو وہ چیز بتانے جا رہا ہوں جو شاید بہت پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں جانتے. ناظرین 3 چیزیں ایسی تھیں جنہوں نے بھارت کا غرور بہت آسمان تک پہنچایا ہوا تھا. اور غرور والا انسان ہمیشہ گرتا ہے کیونکہ وہ اوپر دیکھتا ہے اور نیچے کھڈے میں گرتا ہے. کن چیزوں نے بھارت کا غرور بڑھایا ہوا تھا؟ نمبر 1 رافیل طیارے. رافیل طیارے آپ کو معلوم ہے کہ فرانس کی ٹیکنالوجی تھی اور وہ پہلے ہی ایک گر چکا تھا. پھر اس کے بعد بات آگئی جی کہ ان کے پاس آپ ڈرونز تھے، اسرائیلی ڈرونز، اور اس کے بعد وہ بھی ظاہر ہے کہ صرف ڈرانے کے لیے تھے اور ہماری قوم نے ڈرانے کی بجائے ان کو کھیل کھلونا بنا دیا. ایک چیز بچی تھی بھارت کے پاس، وہ تھا S-400 سسٹم. یہ S-400 سسٹم کیا ہے جس کی وجہ سے مودی صاحب اتنا جناب پاکستان کے اوپر چڑھ دوڑے تھے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا؟ جی بالکل باقاعدہ طور پہ. اور یہ S-400 ایک ایسا سسٹم ہے جس نے مطلب یہ ہے کہ پورے بھارت کی جتنی بھی عرب عوام ہے اس کا دماغ خراب کیا ہوا تھا. آئیں آپ کو بتاتا ہوں کہ S-400 سسٹم کیا ہے. ناظرین S-400 روس کا بنا ہوا دنیا کا سب سے قیمتی اور جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم ہے. یہ معمولی ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں ہے. یہ ناظرین 1.5 بلین ڈالر کا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے. پاکستان کو جو IMF سے قرضہ پچھلے دنوں ملا یہ 2 دن پہلے وہ 1 بلین ڈالر تھا. اور یہ ایئر ڈیفنس سسٹم اٹ سیلف 1.5 یعنی 1.5 بلین ڈالر کا ہے. تو یہ کتنا مہنگا ہوا. خیر ہم تو زیرو بھی نہیں ساتھ لگا سکتے، لیکن انڈیا کے ساتھ ہوا کیا اب یہ دیکھیے. پہلے آئیں آپ کو دکھاؤں کہ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے کیا. یہ ناظرین یہ ایئر ڈیفنس سسٹم 6 حصوں پر مشتمل ہے. 6 حصے. آئیں میں آپ کو بتاؤں اس 6 حصوں میں سب سے پہلے کیا چیز ہے. سب سے پہلے جو چیز ہے اس کی یہ لانچ وہیکل کہلاتی ہے. لانچ وہیکل ایک لمبا سا جیسے ٹرک ہوتا ہے اور اس کے اوپر 4 کے قریب بڑے بڑے جیسے پائپ ہوتے ہیں، ان میں میزائل لگے ہوتے ہیں. یہ میزائل کنٹرول کیسے ہوتے ہیں اب یہ پورا سسٹم سمجھنے کی ضرورت ہے. بڑی زبردست قسم کا آپ کو یہ میں ویڈیو بتا رہا ہوں. آپ اس پہ ٹائم یہ نہ سوچیے گا کہ آپ کا ٹائم جا رہا ہے. سنیے ذرا. یہ لانچ وہیکل ہوتی ہے. سب میزائل اسی پہ لگے ہوتے ہیں. اس پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ صرف اپنی جگہ پر کھڑی ہوتی ہے. یہ کنٹرول کہاں سے ہوتی ہے ناظرین؟ یہ جو آپ وہیکل دیکھ رہے ہیں اس کو کمانڈ اینڈ کنٹرول وہیکل کہتے ہیں. یہ پوسٹ ہوتی ہے ایک چھوٹا سا. اس کے پیچھے آپ کو ایک کمرہ سا بنا نظر آ رہا ہے جس میں 4 دروازے ہوتے ہیں. یہ ایسی ہوتی ہے کہ اگر باہر بم بلاسٹ بھی ہو جائے تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا. سارا کا سارا کنٹرول اس کے اندر لگا ہوا ہے. یہیں سے
जिन्होंने मिज़ाइल फायर करने होते हैं वही लोग बैठे होते हैं और वही मिज़ाइल को फायर करते हैं, या जिनको जो सिग्नल मिलते हैं। सिग्नल क्या मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, वो भी आपको बताता हूँ। नाज़रीन, इस S-400 का ये बिग बर्ड, ये क्या कहलाता है? बिग बर्ड यानी बड़ा परिंदा, लॉन्ग रेंज सर्विलेंस रेडार कहलाता है। ये कोई मामूली किस्म का रेडार नहीं है। ज़रा इसके आगे मैं आपको बताने जाऊँ खसूसियात, आप हैरान हो जाएंगे कि ये क्या चीज़ है। और एक और हिस्सा ये देखिए, ये भी एक किस्म का रेडार ही है जो कि ग्रेवस्टोन एंगेजमेंट कहलाता है, फायर कंट्रोल। इसका क्या काम है? अगर वो रेडार है तो ये भी रेडार है, दोनों का क्या काम है आगे ज़रा देखते जाइए, मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। इतना तो उन इंडियंस को भी नहीं मालूम होगा जितना हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। आगे ये देखिए, ये कहलाती है एक्विजिशन रेडार। ये भी एक व्हीकल है और ये ऑल एल्टीट्यूड कहलाती है एक्विजिशन रेडार। इसकी भी मैं डिटेल्स आपको बताऊंगा कि ये किस किस्म का रेडार है। ये देखिए, इसमें रेडार 3 किस्म के होते हैं खाली। अब ये एक और किस्म की, अगर आप इसकी शक्ल को देखें कि जैसा मोबाइल टावर नहीं होता, मोबाइल मास सिस्टम कहलाता है। ये मोबाइल किस्म के सिग्नल्स कौन क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, ये भी मैं आगे डिटेल से बताता हूँ। तो नाज़रीन, अब हम बात करते हैं S-400 ट्रायम्फ जो एयर डिफेंस सिस्टम है। और सिर्फ डिफेंस ही नहीं, ये मोबाइल लॉन्च भी करता है मिज़ाइल को। आए अब बताएं आपको, ये जो व्हीकल है जिस पे मिज़ाइल लगे होते हैं, ये जो 4 आपको मेन वर्टिकल सिलेंडर नज़र आ रहे हैं, ये इस वक्त हॉरिजॉन्टल बोर्ड में है। ये खड़े होकर वर्टिकल बन जाते हैं और इसके अंदर मिज़ाइल रखे जाते हैं। कितनी किस्म के मिज़ाइल रखे जाते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ आगे। ये देखिए जी, ये ट्रक कहलाता है, ये बास 640 2266 जो कि अमूमन ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम होता है इन मिज़ाइल्स को लेके जाने के लिए। इसके टायर भी बड़े स्पेशल बने होते हैं कि जिनको सेफ्टी दी जाती है कि अगर टायर भी पंचर हो जाए तो व्हीकल क्या करेगी, उसको ट्रांसपोर्ट करना है। फिर बैलेंस भी टायरों के ज़रिए किया जाता है। आगे देखिएगा इसको, इसमें 3 किस्म के मिज़ाइल आते हैं जो आपको मैंने ये सिलेंडर दिखाई दिया। 3 किस्म के मिज़ाइलों में अगर आप ये देखें तो सबसे पहला शॉर्ट रेंज मोबाइल है, जो मिज़ाइल है। शॉर्ट रेंज मिज़ाइल जो है वो तकरीबन 40 किलोमीटर की रेंज में जाता है। आगे मीडियम रेंज मिज़ाइल है, मीडियम रेंज मिज़ाइल 120 किलोमीटर तक जाता है। और आगे जो है वो लॉन्ग रेंज मिज़ाइल 250 किलोमीटर तक जाने की सलाहियत रखता है, 250 किलोमीटर। और जो वेरी लॉन्ग रेंज मिज़ाइल है इसका, ये 400 किलोमीटर जाने तक की सलाहियत रखता है। जी नाजरीन, आए अब आपको 3 किस्म के रेडार्स बताऊं कि इन 3 किस्म के रेडारों का क्या काम है। ये 3 किस्म के रेडार, पहली किस्म का जो रेडार आप देख रहे हैं ये वाला, ये हर वक्त घूमता रहता है और आम रेडार की तरह, और ये बताता है कि किस तरफ से कोई किस किस्म का जहाज़ या मिज़ाइल या कोई चीज़ जो है वो आ रही है या उसकी रेंज में घूम रही है। तो ये बिग बर्ड मतलब ये टॉमस्टोन कहलाता है। और आगे देखिए तो ये इस तरीके से होता है, ये भी अपनी एक अलहदा से व्हीकल पर पाया जाता है। और दूसरा हिस्सा इसका उतार के जो मिज़ाइल का है वो अलहदा खड़ा किया जाता है जो मोबाइल टावर की तरह होता है। अब इसकी ज़रा रेंज के बारे में बात करें अगर, तो इस तरीके से ये चारों तरफ देखता है आसमान की तरफ, और इससे अंदाज़ा लगा लेता है कि कितनी किस्म की क्या क्या चीज़ें हैं और वो इसकी तरफ आ रही हैं। जी नाजरीन, ये 600 किलोमीटर तक की जो रेंज होती है, 600 किलोमीटर तक की रेंज को ये बताता है कि 600 किलोमीटर दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ क्या क्या चीज़ें आ रही हैं और वो बताता है। अब नाजरीन, और ये एट अ टाइम 300 टारगेट्स जो होते हैं उनको वो ये स्टोर कर लेता है और उनके ऊपर अपना निशाना ले लेता है। 300 टारगेट्स, ये इतना बड़ा रेडार सिस्टम है। आगे जो दूसरा किस्म का है जिसको ग्रेवस्टोन कहते हैं, इसके मतलब भी देखिए ग्रेवस्टोन की क्या खसूसियात हैं जनाब। इसकी 400 किलोमीटर की रेंज होती है, दूसरे की 600 थी, इसकी 400 किलोमीटर की रेंज है। आगे वो जो आ गया मोबाइल टाइप का जो टावर होता है तीसरी किस्म का, जिसमें एक क्लेम शेल वाला है और एक फ्लैप लिड वाला है। लिड यानी जैसे बॉक्स की तरह खुलता है, तो ये भी सेंस करता है दूर से आने वाली चीज़ों को भी। और इसमें जो पहाड़ों के पीछे से भी कोई अगर चीज़ आ रही होती है तो उसको भी वो मास्क कर लेता है। और लो फ्लाइंग जो टारगेट्स होते हैं, जो नीचे नीचे उड़ने वाले होते हैं ज़मीन के करीब, ये उनको भी टारगेट करता है। आगे आएँ कि कमांड एंड कंट्रोल में बंदे बैठ के
ان تمام چیزوں کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں اور یہ سگنل لے رہا ہوتا ہے، بھیج رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو مین ٹرک ہے اس کا، جس کے اوپر یہ ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوتا ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول، اس کو موبائل S5K6E کہتے ہیں، اس کا ماڈل ہے، اور یہ بڑا ہی مضبوط بنا ہوتا ہے کہ باہر اگر آ کر دھماکہ بھی ہو جائے تو اندر جو اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں۔ اب یہاں سے یہ دیکھیں تو یہ آپ کو جو پورا ایک اسٹرکچر نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ اگر آپ اس تصویر میں دیکھیں تو آپ غور کریں سارے پہ کہ ساری چیزیں کس طریقے سے کام کاری ہوتی ہیں، اور ان سب کو ہینڈل کر رہا ہوتا ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول والا ٹرک۔ اور جب یہ آرڈر ہوتا ہے تو میزائل لانچر سے میزائل لانچ کیا جاتا ہے۔ اور یہ کام کس طریقے سے کرتا ہے پورا سسٹم؟ سب سے پہلے جو بگ برڈ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ سینس کرتا ہے، ریڈار اس کا، کہ کس طرف سے کون سا کوئی جو جہاز ہے یا میزائل ہے یا کیا چیز آ رہی ہے، وہ سگنل بھیجتا ہے کہ اس چیز کو کمانڈ اینڈ کنٹرول کو سگنل بھیجتا ہے جو کہ لانگ رینج والا ہے، اور یہ ٹریک کرتا ہے 300 قسم کے آبجیکٹس کو ایٹ ونس کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ سگنل بھیجتا ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول کو، کمانڈ اینڈ کنٹرول اس سگنل کو دیکھتا ہے اور پھر اس کو کے اوپر کیا اٹیک کرنا ہے، کیا ایکشن لینا ہے، اسی گاڑی میں بیٹھ کے جو اس کے ایک قسم کے پائلٹس ہوتے ہیں وہ یہاں سے پھر کمانڈ دیتے ہیں تو موبائل سے وہ لانچ ہوتا ہے۔ یہ کچھ اسی طریقے سے ہے جیسے ایک طرف ہمارا سکینر لگا ہو، سکینر جو ہے وہ ڈاکومنٹ کو سکین کرتا ہے، آپ نے پی سی میں وہ سکین آ گیا، پی سی میں آپ اس کو ایڈٹ کرتے ہیں، ایڈٹ کرنے کے بعد پرنٹنگ کے لیے آپ پرنٹر میں بھیج دیتے ہیں، تو ایسی سگنل ریسیو کر کے پروسیس کر کے اس کو آگے لانچر کی طرف بھیج دیا جاتا ہے۔ آگے اگر آپ دیکھیں تو یہ سارا پروسیس اس طریقے سے کام کرتا ہے لانچر کا، جس میں آپ تقریباً 4 قسم کے میزائل جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا اس لانچر میں کر سکتے ہیں، 40، 120، 250 اور 400 کلومیٹر والے میزائل اس میں آتے ہیں۔ اب وہ جو ایک اور میں نے آپ کو ریڈار بتایا تھا جو کہ انگیجمنٹ ریڈار تھا، وہ کیا کام کرتا ہے اس کا؟ دوسرا جو تھا کہ جو میزائل آپ نے لانچ کر دیا ہے وہ ریڈار کیا کرتا رہتا ہے کہ اس کو چیک کرتا رہتا ہے کہ وہ اپنے ٹارگٹ پہ جا رہا ہے کہ نہیں، وہ اس کو اپنے ٹارگٹ پہ اگر گھمانا بھی پڑ جائے دائیں بائیں تو آپ اس گاڑی سے، اس ریڈار سے اس لانچ کیے ہوئے میزائل کو کنٹرول کرتے رہتے ہیں اس وقت تک جب تک وہ اپنے ٹارگٹ پہ ہٹ نہ کر لے۔ اس لیے اس کو انگیجمنٹ ریڈار کہتے ہیں، جو کہ ٹریجیکٹری میزائل ہونے کے بعد تو اس طریقے سے میزائل جا کے اپنی جگہ پر ہٹ کرتا ہے تو ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ جس ملک کے پاس یہ چیز ہوگی وہ کیا کرے گا؟ وہ تو چاہے گا کہ میرے پاس یہ چیز ہے اور میں تو جناب نہیں چھوڑوں گا، میں تو اب حملہ کر کے رہوں گا۔ کیونکہ ناظرین اگر کسی ملک کے پاس S-400 ہو اور اس کی اگر آبادی صرف 1 کلومیٹر بھی ہو تو اس کے چاروں طرف جو بھی ہوتے ہیں ایریاز جو ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے کہ بھائی اس کے پاس تو S-400 ہے۔ تو کیا ہوا، کیسا ہوا کہ ناظرین پاکستانی پائلٹس نے اس کو فیل کیا اور اس کے اوپر اٹیک کر کے اس کو تباہ بھی کیا؟ جی ناظرین یہ تھی ساری وجہ۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں کہ ان 2 پائلٹ سے جو ڈیتھ کے سرٹیفکیٹ تھے یا جو بھی ایک ڈاکومنٹ سائن کروائے گئے تھے شہید ہونے کے ایڈوانس میں، انہوں نے وہ سائن کیے تھے اور وہ گئے تھے۔ کیونکہ ناظرین اس ایئر ڈیفنس سسٹم کے پاس سے ہو کے بھی آنا بہت اس کرشماتی ہے، یعنی کہ اگر میں اپنی اسسمنٹ کروں تو 99% چانس فیل ہونے کے ہیں اور 1% چانس جو ہے وہ سکسیس کا ہے، کامیابی کا ہے۔ اور ماشاءاللہ ثم الحمدللہ ود دا ہیلپ آف اللہ آلمائٹی، کیونکہ جب اللہ رب العزت آپ کو بچانا چاہے تو آپ کہیں سے بھی ہو کر آ سکتے ہیں۔ تو ان پائلٹس نے جناب اس ایئر ڈیفنس سسٹم کی رینج میں سے گزر کے آ کے اس کے میزائلوں کو بھی بائی پاس کیا، میزائلوں سے بھی بچے، اپنے ٹارگٹ بھی تلاش کیے اور جس جگہ کو ہٹ کرنا تھا وہاں ہٹ بھی کر کے آئے اور سکسیسفلی ریٹرن ہوئے۔ تو ناظرین اور اللہ رب العزت کی مدد کیسے ہوتی ہے؟ اسی لیے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارا یہ ایئر ڈیفنس سسٹم تباہ ہو گیا ہے، اس کی بنیاد پر ان کو پتہ چل گیا کہ یہ معاملہ یہاں پر کچھ اور ہے۔ ہمارے رافیل، انہوں نے سوچا مودی صاحب نے ہمارے رافیل فیل ہو گئے، ہمارے سارے اسرائیلی جو ڈرونز تھے وہ تو مذاق بن گئے پاکستان میں جا کے، اور اس کے بعد ایئر ڈیفنس سسٹم بھی جب نہیں رہا تو اب کس سے لڑنا اور کیسے جھگڑنا، اب تو ہمارے پاس کچھ نہیں رہا۔ تو انہوں نے جنگ رکوا دی، کیونکہ اگر یہ نہ رکواتے جنگ تو پاکستان جو ہے وہ شاید
دہلی تک قبضہ کر لیتا اسی دن ہی، یہ 10 مئی کو ہی قبضہ ہو جاتا، یعنی پاکستان کے لیے اب راستہ کھلا ہو گیا تھا، کیونکہ ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم جو کہ ان کا پراؤڈ تھا مودی صاحب کا، وہی ختم ہو گیا تھا۔ تو ناظرین، جب آپ سمجھ لیں کہ جیسے کوئی سیکیورٹی سسٹم ہی آپ کا ختم ہے، جو مرضی آ کے جو مرضی کام کر لے، تو کیونکہ ان کے پائلٹس بھی فیل ہو چکے تھے، آلریڈی ان کے طیارے جو تھے وہ آزاد کشمیر کے اوپر اور جموں کشمیر کے اوپر 5 کے قریب گر چکے تھے، جن میں 3 رافیل بھی تھے، اور ڈرون کا تو پوچھیں ہی مت نا، جو اسرائیلی ڈرون کے ساتھ ہوا ہے، جو ان کا پراؤڈ تھا۔ تو ناظرین، وہ تو ایک جوک بنا اور اس کی وجہ سے دنیا بھی پریشان ہوگی، اور ابھی تک پتہ نہیں کتنی صدیاں یہ جوک چلتے رہیں گے کہ پاکستانی قوم نے جو ڈرون کے ساتھ کیا ہے۔ تو یہ تھا S-4A ڈیفنس سسٹم۔ اب رشیا بھی پریشان ہو گیا ہوگا، ہوا کیا ہے، کیونکہ یہ ان کا سب سے لیٹسٹ اور سب سے مہنگا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، جس کو رشیا اپنا پراؤڈ کہتا ہے۔ جب یہ تباہ ہو گیا ہے تو باقی کیا بچا ان کے پاس؟ اس لیے ناظرین، ان کو اس جنگ سے پیچھے ہٹنا پڑا، اور بلکہ عام اگر میں ایک الفاظ میں بات کروں تو ٹرمپ نے انڈیا کی جان بچائی ہے۔ جی ناظرین، انڈیا کو بچایا ہے وار کو، یہ جو سیز فائر کر کے۔ تو بس یہ ہے اللہ رب العزت، کیونکہ جب اللہ رب العزت ابابیلوں سے بھی کام لے سکتا ہے، نمرود کے معاملے میں مچھروں سے بھی کام لے سکتا ہے، تو یہ تو اللہ کے مجاہد تھے، اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے گئے تھے۔ ان کی کامیابی جو تھی وہ اللہ رب العزت کو یقیناً پسند تھی، اور ماؤں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی، بچوں کی ہم سب لوگ دعائیں کر رہے تھے اور قرآنی آیات ہی پڑھ رہے تھے۔ ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ ہا میم لا ینصرون، یہ وہی آیات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ خندق میں بھی پڑھی تھی، غزوہ تبوک میں بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ایک کوڈ ورڈ تھا جو کہ صحابہ کرام کو بتایا تھا کہ ہا میم حروف مقطعات میں سے ہے، لا ینصرون کا مطلب ہے کہ وہ کبھی بھی فتح نہیں حاصل کر سکتے۔ تو ناظرین، ایسی دعائیں ہم بھی کر رہے تھے، اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی دعائیں کر رہے تھے، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ کافروں کے اوپر ہمیں فتح عطا فرما۔ اس کے علاوہ نصر من اللہ و فتح قریب، الحمدللہ اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی۔ تو یہ ساری باتیں آج بھی اللہ رب العزت ان کی مدد کرتا ہے جو اللہ کا نعرہ لگا کر اور اللہ کی خاطر، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ جنگ پاکستان انڈیا کی نہیں ہے، یہ جنگ کفر اور اسلام کی ہے۔ اگر آج پاکستان نہیں رہتا تو باقی تو سارے جتنے بھی عرب ممالک ہیں وہ تو مطلب یہ ہے کہ سرنڈر کر چکے ہیں اپنے آپ کو، ان کے آگے سرنڈر کیے بیٹھے ہیں۔ تو یہ ملک بھی اگر آج بیٹھ گیا تو پھر تو کفار تو کچا کھا جائیں گے سب کو، اور جتنے بھی دشمن ہیں مسلمانوں کے۔ تو اے رب، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں یا رب، ایسے ہی مسلمانوں کو ہمیشہ کامیاب رکھنا یا رب۔ ہمیں تو تیری ہی طاقت کا سہارا ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے یا رب، ہم تو آلریڈی ایک غریب ملک ہیں، بس تو ہی ہماری عزت رکھتا ہے، اور تو نے پاکستان کو جو وہ عزت بخشی ہے کہ آج میڈیا کا دور ہے۔ 1947 کا ایک اپنا دور تھا، لیکن آج جو پاکستان کو عزت ملی ہے، میں نے دنیا جہان کے انگریزوں کے اور ہر قسم کے جو ہے وہ دنیا سے وہ میں نے پوسٹ دیکھی ہیں جو کہ حیران ہیں کہ پاکستان نے یہ جنگ کیسے لڑی ہے، ہو کیسے گیا ہے۔ یہ پاکستان جیسا ملک جس کو ہمیں پتہ نہیں تھا، انہوں نے انڈیا جیسے اتنے بڑے ملک کو جو کہ طاقت کا اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، کیسے ایک دم بٹھا دیا، اور ایک ہی اٹیک میں۔ یہ تو ابھی ایک اٹیک تھا، یہ تو ابھی ڈیفنس میں تھا، اوفنس تو ابھی ہم نے کیے ہی نہیں تھا۔ تو الحمدللہ انڈیا کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ ملک ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو کچا کھائیں گے، اس ملک کے پاس کچھ ہے ایسا، بہت کچھ ہے ایسا۔ فرانس اپنی جگہ پر اس کی مارکیٹ کریش کر گئی، رافیل کی، رشیا کی ایئر ڈیفنس سسٹم کی مارکیٹ کریش کر گئی۔ اب اسرائیل کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ ملک جو ہے یہ عام لوگوں کا ملک نہیں ہے کہ اس پہ ہم ہاتھ ڈال سکیں۔ اور اس کے بعد J7 تھنڈر، عام چائنا کے بنے ہوئے جہاز کہاں، امریکہ کے بنے جہاز کہاں پر، فرانس کے بنے جہاز اور چائنا کے بنے ہوئے جہاز جو پاکستان اور چائنا نے، انہوں نے رافیل کو گرا دیا ہے۔ سما الحمدللہ، لوگوں کے لیے اٹس اے کائنڈ آف میریکل، وہ کہہ رہے ہیں میریکل ہے۔ پائلٹس بھی جو ہے وہ یقین کریں جب اللہ کی مدد آتی ہے تو پائلٹ سے بھی جہاز ایسی ایسی سمت میں ہو جاتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی ضرب نہیں آ سکتی، کیونکہ
اس لیے کہ جسے اللہ بچانا چاہے اسے کوئی نہیں مار سکتا، اور جسے اللہ نے مارنا ہو وہ کوئی بھی اس کو بچا نہیں سکتا۔ وہی بات عزت والی ہے، جسے اللہ عزت دے یا جسے اللہ ذلت دے۔ تو ثم الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمارے ملک میں عزت عطا فرمائی۔ یا رب تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، آمین یا رب العالمین۔